ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت نیک آدمی تھے، اور جن کو پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ ان کی بیوی وہ بھی بڑی اللہ والی، تہجد پڑھنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، 5 وقت نماز ادا کرنے والی، اور صلاۃ اوابین، چاشت کے نفل، اشراق کے نفل، یعنی ساری عبادت کرتی۔ جتنے بھی نفل ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، درود پاک بہت کثرت سے پڑھتی۔ لیکن اس کی بڑا تمنا تھی، اس کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے پیارے نبی کی زیارت کرا دے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے نا کہ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرا دے؟ زیارت کرا دے۔ تو ایک دفعہ اس نے اپنے گھر والے سے کہا، اللہ کے بندے، تو اتنا اللہ اللہ کرتا ہے، نیک آدمی ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، مجھے کوئی کیا بتا دے؟ وظیفہ بتا دے، جس وظیفے سے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے وظیفہ تو بتا دیتا ہوں، اور جب تو وہ عمل کرے گی نا، میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، تجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مل جائے گی؟ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس نے کہا اللہ والے مجھے اور کیا چاہیے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا ایسے کر کہ غسل کر لینا، اور ایک نیا جوڑا کپڑوں کا لے کر نا، سب سے مہنگا جوڑا جو دلہن کو پہنایا جاتا ہے، وہ جوڑا لے کر کے وہ تو نے پہننا ہے، اور ہار شنگار بھی کرنا ہے، اور جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے نا، ایسے تو نے میک اپ بھی کرنا ہے، اور اچھا جوڑا پہننا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ کہنے لگی درود تو میں روز پڑھتی ہوں، ذکر روز کرتی ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، آج تو یہ عمل کر، اور تجھے پیارے نبی کی کیا ہو جائے گی؟ زیارت ہو جائے گی۔ وہ تو بیچاری مشتاق تھی ہی پہلے، یعنی کتنی وہ نیک عورت تھی جو قرآن کی تلاوت کرنے والی، نماز ادا کرنے والی، ذکر ادا کرنے والی، اور پیارے نبی پہ درود پڑھنے والی۔ تو وہ عورت، اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے۔ اس نے غسل کیا، میک اپ کیا، اور دلہنوں والا لباس پہنا، خوشبو لگا کر مصلی کے اوپر بیٹھ گئی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بعد میں وہ بیٹھ گئی مصلی کے اوپر۔ اب اس کا خامد، ان کا جو تھا نا، اس عورت کا بھائی، برادر اللہ اس کا، اس کے پاس گیا اور اس کو بلا کے لایا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ آنا ایک دفعہ، ہمارے گھر میں چلنا ہے۔ ان کا چلو ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو اس کو گھر میں لے کر آیا، اس کو کہا کہ دیکھو اپنی بہن کی حالت دیکھو، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، 70 سال 75 سال اس کی عمر ہے، اس کے کام دیکھو، یہ میک اپ کر کے بیٹھی ہے، اور یہ ایسا کپڑا، دلہنوں والا کپڑا پہن کے، کپڑے ایسے پہن کے بیٹھی ہے، اس کے کام دیکھو۔ تو وہ عورت نے تو رونا شروع کر دیا کہ میرے خامد نے یہ کیا یہ کیا کیا ہے، میرے بھائی سے میری بےزتی کروا دی۔ اس نے کہا بہن یہ کیا ہوا، اتنی عمر ہو گئی ہے اور تو ایسے کپڑے پہن کے اور خوشبوئیں لگا کے اور بیٹھی ہے۔ بس اتنی بات اس نے کہی، وہ تو بھائی چلا گیا۔ اس عورت نے رونا شروع کر دیا، مصلی پہ رو رہی ہے کہ میرے خامد نے میرے بھائی سے اتنی بےزتی کروا دی۔ تو اب مصلی پہ رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے، ساری رات روتی رہی، اور رونے کے بعد اس کو آخر، انسان ہے تھک جاتا ہے، تو نیند آئی۔ جب نیند آئی تو اسی نیند میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مجھے خواب میں میری زیارت کرتا ہے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جو میری زیارت کرے گا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری ہی زیارت کرے گا. تو اس عورت کو اللہ نے کیا کرا دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیا. تو اب صبح اٹھی تو اپنے خامد سے کہنے لگی کہ اچھا آج مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے. مجھے پیارے نبی کی کیا ہو گئی ہے؟ زیارت ہو گئی ہے. اور تو مجھے بتا، جو تو مجھے عمل بتانا چاہتا تھا نا وہ مجھے عمل تو بتا. اس نے کہا یہی عمل تھا. بات یہ ہے، اس آدمی نے کہا میں نے تیری زندگی میں دیکھا کہ تو پیارے نبی پر بہت درود پڑھتی ہے اور پیارے نبی کی سنت اپناتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے اور غریبوں سے محبت کرتی ہے اور پیارے نبی کی ہر سنت کو اپناتی ہے اور تیرے اندر ساری صفات موجود ہیں. تیرے اندر کیا ہے؟ ساری صفات موجود ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس کی زندگی میں رونا نہیں ہے. رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو بہت کیا ہے؟ پسند ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے نا تو روتے تھے. قرآن پڑھتے تھے اور پڑھتے قرآن اور روتے تھے. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ محلے کی عورتیں بچے آ جاتے اور آ کر کے وہ قرآن سنتے اور ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھ کر خود رونا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کو بڑا محبوب ہے. یہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے روتا ہے نا، اس کے آنسو جب نکلتے ہیں فرمایا اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی آدمی کی آنکھ سے اتنا آنسو بھی نکل آئے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ پاک اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. جو کیا کرتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کی ڈر سے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کو یہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بڑے ہی محبوب ہے. بڑے ہی کیا ہے؟ محبوب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر کی ہے آقا نے اور پھر جہنم کو دیکھا ہے تو جبریل امین ایک کٹورا لائے، اس میں پانی تھا، اس میں ایسے ہاتھ پانی لیا ہاتھ میں اور جہنم کی آگ کے اوپر ایسے ڈال دیا تو جہنم کی آگ بجھ گئی. جہنم کی آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اس میں کیا ہے؟ یہ کیسا پانی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں کے آنسو ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ کو بہت محبوب ہے. اس اللہ والے نے کہا اللہ کی بندی تیرے اندر ساری صفات موجود، تو اللہ کا ذکر بڑا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور نماز قضا نہیں کرتی اور ساری صفات پیارے نبی پر بہت زیادہ درود پڑتی ہے. تو کہنے لگا وہ اللہ کے ولی کہنے لگے بات یہ ہے میں نے کہا کہ تیری زندگی میں رونا نہیں ہے، تو کبھی روئی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، میں تیرے بھائی کو بلا کے لایا جس کی وجہ سے تجھے پریشانی آئی اور اللہ کے سامنے تو گڑ گڑائی ہے، روئی ہے نا، تو پیارے نبی کی اللہ نے تجھے کیا کرا دی ہے؟ زیارت کرا دی ہے.